آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے امراض مرکبہ. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ اگر جو ڈیزیز کی سمپل فارمز ہیں لائک سوء مزاج ہے، اس میں سادہ اور مادی ہم نے پڑھا. پھر سوء ترکیب ہے، اس کی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس 4 ٹائپس دیکھی. پھر ہر ایک کی آگے فردر کلیریفیکیشن تھی اور تفرق اتصال تھا. تو ان تینوں میں سے جب 2 یا 2 سے زائد کنڈیشنز آپس میں پائی جائیں ایک ہی سچویشن میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپاؤنڈ ڈیزیز ہے. اس کی بڑی آسان اگزامپل ہے ورم. تو اب ورم میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، سوء مزاج بھی پایا جاتا ہے، سوء ترکیب بھی پائی جاتی ہے اور تفرق اتصال بھی پایا جاتا ہے. سوء مزاج ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ورم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ مادے کے اندر سوء مزاج نہ پیدا ہو. دوسری سوء ترکیب کی دلیل یہ ہے کہ ورم کی شکل اس وقت تک واضح ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جس عضو میں ورم ہے اس کی شکل، مقدار اور اس کی جو وضع ہے اس میں تبدیلی واقع نہ ہو. اور تفرق اتصال کا پایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ورم کا مادہ ہے اس کے اجتماع کے لیے، اس کو ایکیومولیٹ ہونے کے لیے ایک سپیس کی ضرورت ہے، ایک خلا کی ضرورت ہے. اس لیے لازم ہے کہ عضو کی ساخت میں تفرق اتصال پیدا ہو تاکہ جو زائد مادے ہیں ان کے جمع ہونے کے لیے ایک خلا پیدا ہو سکے، ایک فضا پیدا ہو سکے. تو لہٰذا ورم ایک مرکب مرض کہلائے گا، اس لیے کیونکہ امراض کی تینوں صورتیں اس میں موجود ہیں. تو اب طب یونانی میں ورم کی اصطلاح نہایت وسیع معنی رکھتی ہے. ورم کے تحت ہر قسم کی غیر طبعی سوجن یا ابھار جو اعضاء میں پیدا ہو، خواہ وہ صلع کی قسم سے ہو یا نفخ یا استسقاء ہو، وہ ورم کہلاتا ہے. اور آرام کی تقسیم مختلف حیثیتوں سے کی جاتی ہے. بو علی سینا نے ورم کو مواد کے لحاظ سے 6 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ورم صفراوی، بلغمی، دموی، سوداوی، مائی اور ریحی. اور ان ورم کی تقسیم جو ہے وہ کیفیات کے لحاظ سے بھی کی گئی ہے. بو علی سینا نے لکھا ہے کہ اورام یا تو مادہ ہوتے ہیں یا غیر مادہ، ہارا یا غیر ہارا، یعنی گرم یا غیر گرم کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کو سرد نہ کیا. تو اورام ہارا وہ ہے جو نہ صرف خون اور صفرا سے پیدا ہوتے بلکہ ہر اس مادے سے پیدا ہو سکتے ہیں جس کا جوہر ہار ہو، یعنی ہر وہ مادہ جس کی نیچر ہاٹ ہے اس سے یہ پیدا ہو سکتے ہیں، یا جس میں عفونت کی وجہ سے، پیوٹریفیکیشن کی وجہ سے حرارت آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے اندر انفلیمیشن ہو سکتی ہے. مثلاً مادہ متعفنہ جو ہے، یعنی متعفن مادہ، خراب ہوا کہہ لیں کہ پیوٹریفیکیٹ ہوا مادہ، اس سے ورم ہار کا پیدا ہونا. خالص دموی ورم کو فلگمونی کہا جاتا ہے اور خالص صفراوی جو ورم ہے اس کو ہمرا کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے مرکب کو فلگمونی ہمرا کہا جاتا ہے. اور جب ان ورموں میں، ان اورام میں پیپ پڑ جاتی ہے تو اس کو پھر ہم خراج کہتے ہیں. اور گلٹیوں کا ورم جس کا مادہ وبائی ہو اس کو طاعون کہا جاتا ہے. اور جب جسم پر سرخ ورم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو سرخ مادہ کہا جاتا ہے. اور یہ ورم گندے ہوئے آٹے کی مانند ہوتا ہے. اب ورم ہار کے 4 درجات ہیں. ابتدا میں اس حالت میں خلط یا جو مادہ ہے وہ مقام ورم کی طرف جمع ہوتا ہے اور ورم نمودار ہوتا ہے. دوسرا جو درجہ ہے وہ تزید کا ہے. اس میں جو ورم کا حجم ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، اس لیے کہ مادے کی آمد وہ برابر جاری رہتی ہے. انتہا جو ہے نا، اس کو حالت وقوف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس درجے میں جو ورم ہے وہ انتہائی حالت پر پہنچ کر رک جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ انحطاط آتا ہے. یہ وہ درجہ یا زمانہ آتا ہے جس میں ورم جو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے. اور نتیجے کے طور پر 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے. یا تو جو مادہ ہے وہ نزج پا کر تحلیل ہو جاتا ہے، یا اس مادے میں پیپ پڑ جاتی ہے، یا وہ ورم صلابت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی فبروسس کی طرف چل جاتا ہے. اور عام غیر ہارا جو ہیں یہ بلغم، سودا یا ری سے پیدا ہوتے ہیں. سوداویہ ہیں اور عام یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ورم صلب یا اس کو سیکروس بھی کہتے ہیں، دوسرے سرطان، تیسرے خنازیر یا گلٹیاں یا سلعات. اور عام بلغمیہ جو ہیں یہ مادے بلغمی سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک
ورم رخو یا نرم ورم اور دوسرا صلاحات رخو یا نرم رسولی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسولیاں ملفوف ہوتی ہیں یعنی کور ہوئی ہوتی ہیں، اس کے برخلاف جو ورم رخو ہے اس کا مادہ ملفوف نہیں ہوتا، کور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعضاء کے جو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر پیوست ہوا ہوتا ہے۔ تو بلغمی آرام مادے کی غلظت اور رقت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اگر مادہ سخت ہو تو ورم سخت ہوگا، مادہ نرم ہو تو ورم بھی نرم ہوگا۔ آرام مائع جو ہیں یہ رطوبات جو یہ آرام ہیں یہ رطوبت کے کسی عضو کی تجویف میں جمع ہونے سے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی آرگن ہے اس پہ کوئی فلوئڈ ایسی آ کے ایکومولیٹ ہو گیا تو یہ انفلیمیشن کاز کر، جیسے ایڈیما ہے، ٹھیک ہے، یا اور یہ بہت ساری آگے جو ہے نا ٹرمز لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں، زرکی کیلا یا مائع ماء الراس ہے یا ذات الجنب ہے۔ تو ان امراض میں جو مادہ پایا جاتا ہے وہ خالص پانی نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ رطوبت ہوتی ہے جو آپ کی کیپلریز سے ہو کے آتی ہے، اس کو ہم لمفیٹک فلوئڈز کہتے ہیں۔ اس کا قوام، اس کی کنسسٹنسی پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ جو لمفیٹک فلوئڈ ہے پانی کی طرح شفاف ہوتا ہے، اس لیے اطباء اس قسم کے آرام کو آرام مائع کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پھر آرام ریحیہ آتے ہیں، یہ آرام کسی عضو میں ریاح کے اکٹھا ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو نفخہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے نفخۃ المعدہ۔ بثور جو ہے یہ آرام بڑے صبور ہیں اور بثور چھوٹے آرام، ٹھیک ہے، تو اس لیے صبور کی اقسام بھی مادے کے لحاظ سے 6 ہی ہوتی ہیں۔ ایک صبور دمویہ جیسے دموی چیچک ہے، بثور صفراویہ جیسے یہ پتی اچھلنا ارٹیکیریا ہے، یا دیگر صبورات جن میں سوزش جلن وغیرہ پائی جاتی ہے جیسے خسرہ یا موتی جھرا وغیرہ، اور صبور بلغمیہ ہیں جیسے بلغمی پتی یا گرمی کی وجہ سے جو دانے بنتے ہیں گرمی دانے جنہیں کہتے ہیں۔ پھر صبور سوداویہ مثلاً یا یہ سیاہ مسے جو بن جاتے ہیں یہ آپ کے باڈی پارٹس پہ۔ پھر بثور مائع یہ وہ صبورات ہوتے ہیں جن میں رطوبت جو ہے نا بھری جاتی ہے، مثلاً گرمی دانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گرمی دانے آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر وہ ببل سے بن جاتے ہیں اندر، وہ پھر پس پڑ جاتی ہے یا ویسی فلوئڈ سے نکلتا ہے۔ اور پھر بثور ریحیہ یہ وہ آبلے جن میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، بس وہ گیس ہی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر امراض ظاہرہ اور باطنہ، تو بعض امراض ظاہراً ہوتے ہیں جو مشاہدے اور لامسہ حس کے ذریعے تشخیص کیے جا سکتے ہیں، جیسے آرام و بثور ہیں، جذام ہے، برص وغیرہ۔ اور بعض جو امراض ہیں وہ باطن ہوتے ہیں، خواہ ان کا پہچاننا آسان ہو، جیسے درد معدہ، تو ان کا تشخیص کرنا یعنی آسان ہے درد معدے کا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، جیسے جو میمبرینس ڈس آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اغشیاء کے جو ایشوز ہیں، تو ان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو ڈائگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر مرض مسلم اور غیر مسلم۔ مسلم وہ مرض ہوتا ہے جس کے مناسب علاج و تدابیر میں کوئی امر مانع نہ ہو، جو صحیح تدبیر اور علاج میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، اور غیر مسلم وہ مرض ہوتا ہے جو صحیح تدبیر و علاج کا موقع نہ دے۔ مثلاً ایڈیما کی حالت میں بخار اگر ہو جائے تو یہ مرض غیر مسلم ہوگا، کیونکہ اگر استسقاء کا علاج ہم ادویات سے کریں گے تو اس سے بخار بڑھ جائے گا، اور اگر ہم بارد ادویات سے کریں گے تو استسقاء بڑھ جائے گا، ایڈیما بڑھ جائے گا۔ پھر کچھ آتے ہیں امراض متعدیہ، یہ وہ امراض ہوتے ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک بذریعہ دو پہنچتے ہیں، مثلاً چیچک ہے یا ہیضہ یا آتشک، ٹھیک ہے، سفلس، سوزاک ہے، نزلہ وغیرہ۔ پھر امراض متوارثہ آتے ہیں، یہ وہ امراض ہوتے ہیں جو خاندان میں بطور وراثت منتقل ہوتے رہتے ہیں، جیسے سزاک، آتشک یا بواسیر، استعداد نزیفی وغیرہ۔ پھر امراض جنسیہ، یہ وہ امراض ہیں جو نوع انسان کی مخصوص جنس یا کسی مخصوص قبیلے یا کسی خاص خطے میں ہوتے ہیں، جیسے کالا آزار جو ہے یہ آسام بنگال میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور گردے اور مثانے کی پتھری جیسے جو مسائل ہیں مرض ہیں وہ راجستھان وغیرہ میں، ٹھیک ہے، یا مرض ناروا جو ہندوستان کے جنوبی حصے میں ہوتا ہے۔ پھر امراض حادہ اور مزمنہ،
یہ حدت اور شدت کے لحاظ سے امراض کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حادہ اور ایک مزمنہ۔ تو حادہ وہ امراض ہیں جن کی مدت تھوڑی ہو اور ان کے جو لیکن سمٹمز ہیں، عوارض و علامات ہیں، وہ شدید ہو، جن میں ہلاکت کا خطر، جیسے ہیضہ، نمونیا یا سرسام یعنی میننجائٹس۔ امراض مزمنہ وہ امراض ہیں جو زیادہ عرصے تک قائم رہتے ہیں اور ان کے جو سمٹمز ہیں، عوارضات ہیں، وہ خفیف یعنی ہلکے اور قابل برداشت ہوتے ہیں، اور یہ انجام کے لحاظ سے غیر مہلک بھی ہو سکتے ہیں اور مہلک بھی، جیسے جذام یا دق یا آتشک وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں اقسام کے درمیان کچھ ایسے امراض بھی پائے جاتے ہیں جن کو نہ تو ہم مزمن کہا جا سکتا ہے نہ حاد، تو ایسے امراض کو ہم حادہ المزمنات کہا جاتا ہے، جیسے مرگی ہے یا ہسٹیریا ہے، اختناق الرحم کہتے ہیں اسے، وجع المفاصل ہے یعنی یہ گاؤٹ، ارتھرائٹس وغیرہ۔ پھر امراض اصلیہ اور شرکیہ۔ امراض اصلیہ بعض ہوتے ہیں اور بعض شرکیہ۔ تو اصلی مرض وہ ہوتا ہے جو کسی عضو میں اصلی طور پہ واقع، یعنی جو اس کو کہہ لیں پرائمری، ٹھیک ہے، اور شرکی مطلب سیکنڈری۔ تو یعنی یہ اس آرگن کا اپنا ڈس آرڈر ہے، وہ کسی اور مرض کی وجہ سے اس آرگن میں آگے پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈیزیز جو اصلی ہے یہ بعد میں شرکی مادہ پیدا کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ اور کسی مرض کو مرض اصلی اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں مرض شرکی بھی ہو۔ پھر مرض شرکی اس مرض کو کہتے ہیں جو کسی عضو میں کسی دوسرے مرض کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو مرض اصلی اور مرض شرکی، ان کی تشخیص وہ معالج کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ مرض جو ہے وہ شرکی کے مقابلے میں مرض اصلی جو ہے وہ علاج اس کا ضروری ہے، پہلے ہے، دوسرا بھی ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اصلی مرض کا علاج ہوتا ہے۔ تو اصلی جو مرض ہے اس کا علاج زیادہ قوی اور مؤثر ہونا چاہیے۔ اصلی اور شرکی مرض میں فرق یہ ہے کہ جو مرض شرکی ہوتا ہے وہ اصلی کے قیام کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اصلی کی شدت کے ساتھ بڑھتا ہے، اور مرض اصلی کے زوال کے ساتھ مرض شرکی جو ہے یہ بھی زوال پذیر ہوتا ہے، اور مرض اصلی کے مظاہر بھی شرکی سے مقدم ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے، جس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ اصلی جو عضو ہے نا اس کی حس بطی ہو، یعنی اس میں جو سینسیشن کی پاور ہے بہت سلو ہو، اور شرکی عضو کی حس ذکی ہو، اور لیکن اس کے ساتھ جو وہ کہہ لیں ایسوسیٹڈ آرگن کا فیکٹر ہے، وہ دوسرا جو آرگن جس میں اصل آرگن کے پرابلم کی وجہ سے پرابلم جا رہی ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہو، دوسرا کہ مرض کمزور اور قلیل ہو، اور شرکی مرض جو ہے وہ زیادہ قوی ہو۔ پھر وجوہ شرکت امراض، ان دونوں اعضاء ایک دوسرے کے قریب متصل ہوتے ہیں، جیسے دماغی امراض میں گردن کا متاثر ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو کا رستہ ہوا کرتا ہے، مثلا آپ اگر پیر کی جراحت کریں یعنی فٹ سرجری کریں تو اس میں جو آپ کے کنجران کے غدد ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گلینڈز جو آپ کے یہ اپنا ہے گروئنز میں وہ ان کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ پھر گاہی شرکت کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک عضو جو ہے نا وہ دوسرے عضو کا خادم ہوتا ہے، تو چنانچہ مریض جو ہے وہ عضو کی تکلیف کے ساتھ عضو خادم بھی متاثر ہوتا ہے، اور جس مرض میں عضو اصلی مبتلا ہوتا ہے اس سے اس کے اعضاء خادمہ بھی متاثر ہوتے ہیں، جیسے دماغی امراض کے ساتھ دماغ کے جو خادم ہیں یعنی اعصاب، نروز، وہ بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور گاہے شرکت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو کے فعل کا مبدا ہوتا ہے، مثلا حجاب حاجز میں کوئی تکلیف ہو تو اس سے پھیپھڑے ضرور متاثر ہوں گے۔ پھر گاہے شرکت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو کی سیدھ میں واقع ہوتا ہے، جیسے معدہ اور قلب ہے، ان کا تعلق ہے، تو معدے کے اکثر امراض میں قلب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے یا دماغ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، مثلا معدے کا ایک مرض ہے فم معدہ کا درد جس کو ہم وجع الفوات بھی کہتے ہیں، تو اس درد کی موجودگی میں چونکہ قلب متاثر اتنا ہوتا ہے حتیٰ کہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات شرکت امراض کی وجہ جو ہے نا وہ عروق ہوتے ہیں، یعنی آپ کے
کیپلریز ہوتی ہیں جو ایک عضو سے دوسرے عضو کو جاتی ہیں، مثلا گردے کے معروف ہونے کی صورت میں دماغ بھی آپ کا متاثر ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ایک عضو کے افراز کا تعلق دوسرے عضو کے فعل سے ہوتا ہے، مثلا جگر اور معدے کی شرکت صفرا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ افراز کا مطلب ہوتا ہے سیکریشنز، تو آرگنز کے سیکریشنز کا تعلق دوسرے آرگنز کی فنکشننگ کے ساتھ بھی بڑا امپورٹنٹ ریلیٹ کرتا ہے۔ پھر شرکت جو ہے نا وہ کبھی موجب تخفیف مرض بھی ہوتی ہے، مثلا اگر گردوں سے جو مواد فاسدہ ہے ان کی سیکریشن بڑھ جائے تو وہ موجب تخفیف ہوا کرتا ہے مرض میں، اور کبھی شرکت جو ہے وہ باعث تکلیف ہوتی ہے، مثلا اگر جگر کے ساتھ گردے بھی شریک ہو جائیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اصلی اور شرکی مرض کے درمیان تشخیص فارقہ نہایت ضروری چیز ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھتے ہیں اسباب مرض۔